بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرن کو باندھ رکھا ہے۔ جیسے ہی اس ہرن کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ روتے ہوئے بول پڑی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج صبح میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکلی تھی۔ اسی دوران یہ یہودی آیا اور مجھے پکڑ کر باندھ دیا۔ صبح سے اب تک میں یوں ہی قید ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح سے میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا۔ وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہو گئے ہوں گے، شاید ان کا گلا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گیا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ میری مدد کریں، مجھے میرے بچوں سے ملنے اور انہیں دودھ پلانے کی اجازت دلا دیں۔ ہرن کی درد بھری گزارش سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، اے یہودی، تم نے اس معصوم ہرن کو کیوں باندھ کر رکھا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میں نے اس کا شکار کیا ہے۔ جنگل کے جانور کا شکار کرنا جائز ہے، اس لیے اسے باندھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ ایک ماں ہے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلا پانے کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے اور انہیں دودھ پلا سکے۔ یہودی نے کہا، میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، اب تمہاری بات مان کر اسے کیوں چھوڑ دوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اس ماں ہرن کو ایک بار اپنے بچوں کے پاس جانے دو، وہ انہیں دودھ پلا کر اور مل کر واپس تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ یہودی نے طنز سے کہا، باندھا ہوا جانور آج تک واپس آیا ہے کیا؟ اسے کوئی مثال ہے؟ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ کبھی نہیں لوٹے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی کسی بھی طرح سے ہرن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا، اے یہودی، اس ہرن کو آزاد کر دو، اس کے بدلے تم مجھے باندھ لو، اگر یہ واپس نہ لوٹے تو تم مجھے عمر بھر قید میں رکھ سکتے ہو۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئے تو میں تمہیں عمر بھر کے لیے قید کر لوں گا۔ آخر کار یہودی نے ہرن کو چھوڑ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ دیا۔ آزاد ہوتے ہی ہرن تیز سے جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ یہودی دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچنے لگا، ہرن اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، اس آدمی کو میں ہمیشہ کے لیے قید میں رکھوں گا، اس سے بڑا بے وقوف میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے جانور کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ہرن تیز سے اپنے بچوں کے پاس پہنچی۔ بچوں نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، امی آپ صبح سے کہاں تھی؟ ہم آپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، بنا دودھ کے ہمارا گلا سوکھ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ماں ہرن نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، آج صبح جب میں تمہارے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی تھی تو ایک یہودی نے مجھے پکڑ لیا، وہ مجھے باندھ کر لے گیا، پھر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے، میں نے اس سے تمہاری حالت کے بارے میں کہا اور ان سے مدد کی گزارش کی۔ ہرن نے آگے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
میری مدد کرنے کے لیے خود کو اس یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں۔ اب مجھے واپس لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور لوٹوں گی۔ ماں ہرن نے اپنے بچوں سے کہا، میرے پیارے بچوں، وہ یہودی اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے تم جلدی سے میرا دودھ پی لو، مجھے واپس جانا ہوگا۔ میں اپنے نبی کو تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ہرن کے بچوں نے یہ سنا کہ ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کے پاس گروی رکھ کے کر صرف ان سے ملنے اور دودھ پلانے آئی ہے تو وہ روتے ہوئے بولے، امی آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اس نبی کے رہتے ہوئے آپ کا دودھ پیئیں گے جنہیں یہودی نے قید کر رکھا ہے؟ نہیں، ہم آپ کا دودھ نہیں پی سکتے، آپ چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اللہ کے نبی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد ماں ہرن اپنے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹنے کے لیے چل پڑی۔ دوسری طرف جب ہرن کے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہوئی تو وہ یہودی طنز کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، تم سے زیادہ بے وقوف انسان میں نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایک جنگل کے ہرن کے لیے تم نے خود کو میرے پاس گروی رکھ دیا۔ کیا تم واقعی سوچتے ہو کہ وہ ہرن واپس آئے گی؟ قیامت تک وہ ہرن لوٹ کر نہیں آئے گی اور قیامت تک تم میرے قید میں رہو گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، اے یہودی، تھوڑا صبر کرو، وہ ہرن ضرور لوٹ کر آئے گی، اللہ کی مرضی سے وہ تمہارے پاس واپس آئے گی۔ یہودی ہنستے ہوئے بولا، اے محمد، اپنے اس غلط فہمی کو چھوڑ دو، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہرن قیامت تک واپس نہیں لوٹے گی۔ اس طرح کچھ وقت اور بیٹھ گیا۔ یہودی دل ہی دل میں سوچنے لگا، محمد کو بندھک بنا کر میں اس کے ساتھیوں سے بہت سارا دھن وصول کروں گا۔ کیا کبھی کوئی ہرن انسان کی ممتا کی خاطر لوٹ کر آئی ہے؟ تھوڑی دیر اور بیٹھنے کے بعد یہودی نے دیکھا کہ نہ صرف ہرن لوٹ کر آ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرن سے پوچھا، اے ہرن، تو نے اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لایا؟ وعدہ تو یہ تھا کہ تو اکیلے لوٹے گی۔ یا رسول اللہ، جب میں اپنے بچوں کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دیا تاکہ میں تم سے آخری بار مل سکوں اور تمہیں دودھ پلا سکوں، تو میرے بچوں نے روتے ہوئے کہا، امی آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو بندھک میں چھوڑ کر آپ کا دودھ پیئیں گے؟ نہیں، ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میرے بچے بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ماں ہرن نے آگے کہا، اگر میری وجہ سے آپ کو کسی طرح کی تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے، میں نے جانے انجانے آپ کو پریشانی دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے یہودی، دیکھو تمہاری ہرن لوٹ آئی ہے، وہ اکیلی نہیں آئی بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے۔ اب تم ان کا جو چاہو کرو، اور ایک بات یاد رکھو، میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں، میں جنگل کے جانوروں، پرندوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ یہ بات کہہ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو وہ یہودی پیچھے سے پکارتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ ہرن جو آپ کی
ممتا میں واپس لوٹ آئی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ہاتھوں سے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ مجھے اب اس ہرن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کی سیوا میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔